بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خیر کی مواقع تلاش کیا کرو، خیر کی جگہوں کو تلاش کیا کرو جہاں خیر کی باتیں ہوتی ہیں، خیر کی مجلسوں کو تلاش کیا کرو۔ اور فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہمیشہ چلتے پھرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں پر جسے چاہتا ہے اللہ پاک ان جھونکوں کی برکتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ پھر فرماتے تھے ابو درداء کہ اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف کی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مجلس سے بہت پسند فرماتے ہیں جن میں خیر کی باتیں ہوتی ہو، نیکی کی باتیں ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فی، کہ میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی، ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ ساری کی ساری جو دوڑ دھوپ ہیں اور یہ ساری کی ساری جو مجلسیں ہیں، یہ دنیا میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ تمام احکام پر عمل کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، اس کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اس کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ ہماری زبان پر کلمے کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم روزانہ پڑھتی بھی ہے اور کلمے کا اقرار بھی کرتی ہیں، لیکن یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ مدینہ منورہ میں کچھ دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ ان آنے والے دیہاتیوں کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان کو بتا دو کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ کلمہ تمہاری زبان پر ہے، تمہارے دلوں میں کلمے کی حقیقت داخل نہیں ہوئی۔ کہ کلمے کی حقیقت داخل ہونے کی نشانی کیا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا،
کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ یقین مارو ہمارا ایمان دل میں آ چکا ہے، اور جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کبھی اللہ کے نبی کے طریقوں کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے مناسب نہیں اور کسی مومن عورت کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے سامنے جب اللہ کا کوئی حکم آوے اور نبی کا کوئی طریقہ آوے تو اللہ کے حکم کو ٹکرا دے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اگر کسی مومن مرد نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور کسی مومن عورت نے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ سری گمراہی میں ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے میری بہنوں یہ دین کی باتیں کرنے سے اور دین کے مذاکرے کرنے سے، دین کی باتوں کے سننے سے ہمارے دل کو نفع پہنچتا ہے، ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل چونکہ سخت ہو چکے ہیں دنیا کی باتیں کرتے کرتے اور دنیا کی بڑائی کو بولتے بولتے، مخلوقات کے تذکرے کرتے کرتے، کپڑوں کی باتیں، سونا و چاندی کی زیورات کی باتیں، گھروں کی صفائی کی باتیں اور گھروں کی فرنیچروں کی باتیں، دنیا کی باتیں بولتے بولتے اور مخلوقات کی محبت کی وجہ سے مخلوقات کے تذکرے کرتے کرتے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور جب دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو زمین سے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی، جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو زمینوں سے ببول کے درخت نکلتے ہیں، کانٹے نکلتے ہیں، سبزہ نہیں اگتا، قسم قسم کے پھول فواریاں نہیں اگا کرتی، اچھے اچھے درخت نہیں اگا کرتے، زعفران نہیں اگا کرتا، اس زمین سے گیہوں نہیں نکلتے، اس زمین سے باجرہ نہیں نکلتا، اس زمین سے جو نہیں نکلتا، اس زمین سے سونف نہیں نکلتی، بلکہ زمین سخت بن چکی ہے۔ جب زمین سخت بن جاتی ہے تو زمین سے ببول کے درخت نکلتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں۔ میری بہنوں ہمارا دل بھی سخت ہو چکا ہے، جب دلوں پر اللہ کی باتیں ٹکراتی ہیں اور جب دلوں کے سامنے اللہ کی باتیں آتی ہیں اور جب دلوں پر اللہ کے نبی کی محبت کی باتیں آتی ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے اخلاق نکلتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کلمہ پیوست ہوتا ہے تو دل سے اخلاق نکلتے ہیں، اللہ کی محبت دلوں میں اترتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت دلوں میں اترتی ہے، صحابہ کی محبت دلوں میں اترتی ہے، قرآن کی محبت دلوں میں اترتی ہے، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی ہے، اور ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگیاں بدل جاتی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کے غموں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا، اور اللہ سے ہونے کو اتنا بڑا اور آخرت کو اتنا بڑا کہ صحابہ کا مجمع بھی آخرت والا بن چکا تھا اور صحابیات بھی آخرت والی بن چکی تھی۔ صحابہ کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہے۔ لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد دنیا نہیں، ہمارے عزائم دنیا نہیں، ہماری سوچ دنیا نہیں، ہماری فکر دنیا نہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز ہماری فکر کی بنیاد ہے، بلکہ ہماری فکر کی بنیاد آخرت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حکموں کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت ہے، اللہ کے دین کی محنت کی محبت ہے، اللہ کے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، کہ دل نرم بن چکا ہے، دل میں ایمان آ چکا ہے۔ جب دل میں ایمان آتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے نکلتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں سب سے بڑی چیز ہمارے دلوں میں ایمان کو اتارنا، لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، ہماری عبادات بتائے گی یہ اللہ کے نبی کی دیوانی ہے اور اللہ کے نبی کی غلامی
غلام بن کے زندگی گزار رہی ہیں. ہماری عبادات، ہمارا اخلاق، ہمارا کلچر، ہمارا کیریکٹر، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، میاں کی خدمت، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہماری منگنیاں، ہماری شادیاں، ہمارے معاملات، یہ سارا کا سارا بتائے گا. اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، اس کے دل میں کلمہ اتر چکا ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ظاہر ہوتا ہے. اسے محنت کر کے دل میں کلمے کے یقین کو اتارنا، ایمان کو اتارنا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، اور ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. جتنا یقین بنتا چلا جاوے گا اتنا اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا چلا جاوے گا. اللہ کی ذات پر یقین کرنا اسی کا نام ایمان ہے. مخلوقات کا یقین دلوں سے نکالنا، اسباب کے یقین کو دلوں سے نکالنا اور ایک اللہ سے ہونے کو دل میں اتارنا. لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں مٹی نظر آتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں مٹی نظر آتی ہیں، کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ، سب کچھ بنانے والا میرا اللہ. مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ بڑی طاقت والا ہے. یخلق ما یشاء، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. جب میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جب اللہ چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو بھرپور جوانی کے باوجود بھی اولاد سے اپنے بندوں اور بندیوں کو محروم رکھتا ہے. انہ کان علیما قدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی علم والی، کہ لڑکے کے دینے میں مصلحت ہے اور لڑکیاں کے دینے میں کیا مصلحت ہے. انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کے خزانوں کی باتیں، اللہ کی تقدیر کی باتیں، اللہ کی طاقت کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر رہی ہو، اور دلوں میں اترنے کے بعد ہماری زبان سے اللہ کی بڑائی کے بول نکل رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، آسمان میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا. اتنے بڑے آسمان کو میرے اللہ نے بنائے، کوئی ستون نہیں. جب میں اپنے گھر میں چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے یا محل بنانا ہوتا ہے تو گھر میں کتنی چھت بھی لگانی پڑتی ہیں، ستون بھی لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر چھت ٹھہرتی ہیں. اتنا بڑے آسمان، الذی خلق سبع سماوات طباقا، میرے اللہ نے 7 آسمان بنائے. اور اللہ فرماتے میرے بندی تو 7 آسمان کی طرف دیکھ، کئی آسمان میں کوئی پھٹن نظر آتی ہے. ہل ترى من فطور، آسمان میں کوئی پھٹن نظر آتی ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار کے دیکھ. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تیری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی، لیکن اللہ کی قدرت آسمان میں کہیں تجھے کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی. اتنا بڑا اللہ، جب آسمان اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں تو آسمان کو پیدا کرنے والا میرا اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ دنیا کے تمام کاموں پر غالب ہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں. اتنے بڑے اللہ طاقت والے ہیں. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ کی ایک عورت ہیں، انصاریہ صحابیہ ہیں. یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق اظہار دی ہیں. انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. یہ زمانے جاہلیت کی طلاق تھی. جب مرد اپنی بیوی کو یوں کہتا تو عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی. خولہ بنت ثعلبہ حضور کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے شوہر نے مجھے طلاق کے اظہار دی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری زندگی ختم ہو گئی، میری جوانی ختم ہو گئی، میرا بڑھاپا ہے، بچوں کو کون کھلائے گا، بچوں کو کون پلائے گا؟ یہ اللہ کے نبی، میں تو غریب عورت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ فرماتی تھی میں اللہ کے نبی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی جب خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی فریاد کو لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے فتویٰ دیا۔ قرآن کریم کی آیت اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، اللہ کی بندی تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر کی تربیت کون کرے گا؟ اگر میں اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو تربیت کا مسئلہ ہے، میرے پاس رکھوں تو کھلانے پلانے کا مسئلہ ہے۔ ان ضممتم الیہ فجاعوا، یا اللہ کریم میرے بیٹے بھوکے رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں نظر ثانی کیجئے فتوے کے بارے میں، تو آپ نے زمانے کی روایت کے مطابق فتویٰ دیا کہ انت حرمت علیہ، کہ تو اس کے شوہر پر، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی۔ عائشہ فرماتی ہے خولہ بنت ثعلبہ حضور کو بار بار کہہ رہی ہے، آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں حرمت علیہ، تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی۔ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والی، اللہ کے نبی کی صحابیہ، دل میں ایمان تھا، اللہ کا تعلق تھا، اللہ کی محبت تھی، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کیا، اللہ کو کہا یا الہ العالمین، کہا یا رسول اللہ میں اب آپ سے بات نہیں کرتی، میں اپنا گلہ اللہ سے کرتی ہوں، اور اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے روئی، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھ کو طلاق زہار دی ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی طلاق تھی، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دیجئے۔ عائشہ فرماتی ہے یہ خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے سامنے رو رو کے فریاد کر رہی ہے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، جبرائیل امین قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آئے۔ جب میرے نبی پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سخت ٹھنڈی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، یہ قرآن کریم کی وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ جب میرے نبی پر وحی آنا شروع ہوئی، مکھی کی گنگناہٹ کی طرح، مکھی کی بنبناہٹ کی طرح وحی کی آواز آتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ پھر سے اللہ کو فریاد کرنے لگی، یا اللہ قرآن کریم اتر رہا ہے، میرے حق میں فیصلہ کرنا۔ کیا اللہ سے یاری تھی، کیا اللہ سے محبت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، ایک اللہ کا تعلق، دین کی محنت کی بنیاد پر اللہ کا تعلق بنایا تھا، اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست باتیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فوراً کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی۔ جب میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ نے فرمایا خولہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہارے حق میں اللہ نے بشارت دی، اور 28 پارے کی پہلی آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ عائشہ فرماتی ہیں اتنی عورت آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی کہ مجھے تو برابر آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن ساتوں آسمانوں پر بیٹھنے والا اللہ نے وہاں سن لیا، اور اللہ نے سننے کے بعد حضرت خولہ کی بات کو قرآن کریم کی آیت بن کے زمین پر اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، پروردگار عالم نے اس عورت کی بات کو آسمانوں پر سن لیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور پروردگار عالم دونوں کی باتوں کو آسمانوں پر سن رہا تھا۔ میری بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ام شریک دوسیہ رضی اللہ عنہا مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے، اور مغرب کا وقت ہو چکا، یہودی بھی ساتھ میں ہیں، یہودی اپنی عورت کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا ام شریک دوسیہ کے پاس پانی نہیں ہے، ام شریک نے پانی مانگا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، افطاری کا وقت ہو چکا
چکا ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تم مجھے پانی دے دو۔ یہودی نے اپنی عورت کو یوں کہا، اگر تو نے مسلمان عورت کو اگر تو نے پانی پلایا تو میں تجھے اپنی نکاح سے الگ کر دوں گی۔ ام شریک فرماتی ہے میں رات کو سو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے آسمان سے پانی اتارا، ایک تھیلا اتارا، ایک ڈول اتارا، ڈول میں بالکل صاف شفاف جنت کا پانی تھا۔ ام شریک دوسیہ فرماتی ہیں میں نے پانی کو پی لیا اور اپنے برتن کو بھر لیا۔ پانی پینے کے بعد جب میں سیراب ہو چکی تو میں نے یہودی کو آواز دی چلو رات کا وقت ہے، جلدی مدینہ منورہ نکل جاوے۔ یہودی نے سمجھا ایک عورت جو بول لگی ہے، اس نے یقیناً پانی پی لیا ہے ہمارے پاس سے۔ تو ام شریک نے کہا اے یہودی مردہ، تیری عورت نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے تو میرے اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ پانی پلایا ہے۔ میری بہنوں، یہودی نے جب یہ منظر کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے طاقت والے ہیں۔ اللہ کی محبت، جب اللہ کا تعلق جب دل میں اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہمارے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی چیز میری بہنوں، یہ کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دلوں کے اندر آ جاوے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا فاقہ آیا۔ آپ پریشان تھے، آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، ازواج مطہرہ کے پاس، تو تمام گھروں سے خبر آئی ہمارے گھر میں تو کھانے کا فاقہ ہے، ایک کھجور کی گٹلی بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پر پہنچے۔ کہا بیٹا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر پر بھی کھانے کا فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پڑوسن عورت نے حضرت فاطمہ کو ہدیہ بھیجا، ایک پیالے میں روٹی بھی تھی اور گوشت کی 2 بوٹیاں بھی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے کھانے کو چھپا لیا کہ یہ کھانا آج میں نہ اپنے بیٹوں کو کھلاؤں گی نہ میرے شوہر علی کو کھلاؤں گی، میرے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ اپنے بیٹے حسن کو بھیجا جاؤ نانا جان کو بلا کے لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے کہ بیٹا فاطمہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے کھانا بھیجا ہے۔ جیسے کہ فاطمہ نے کھانے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا، عجیب منظر تھا، اندر کھانا بڑھ رہا تھا، روٹیاں اندر سے بڑھ رہی تھی، سالن اندر سے بڑھ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہو رہی ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے نبی پر درود بھیجا۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کھانا مجھے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا یہ کھانا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور میرا اللہ تو وہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اپنے بندوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تیری مثال بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہے، حضرت مریم کی طرح ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام جب گئے بازار میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، جب واپس آئے تو کمرے کا دروازہ بند تھا، دیکھا مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اس وقت ملک شام میں فلسطین میں اس قسم کا کوئی پھل موجود نہیں تھا، کوئی فروٹ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا اے تو پھل کہاں سے لائی؟ حضرت مریم نے وہی جواب دیا جو تو نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اے اللہ کے نبی زکریا یہ پھل تو مجھے میرے اللہ نے کھلایا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں اور بندیوں کو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی یقین کی تعریف فرمائی کہ فاطمہ تو نے کھانے کی نسبت
پڑوسن کی طرف نہیں کی بلکہ کھانے کی نسبت کہ تو نے اللہ کی طرف کی کہ کھانا مجھے میرے اللہ نے کھلایا، یہ کھانا میرے نبی نے تناول فرمایا۔ اللہ کے نبی کے کھانا تناول فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ نے کھایا، حضرت علی نے کھایا، حسن حسین نے بھی کھانا کھایا، تب بھی کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا میری 9 کی 9 بیویاں گھروں میں بھوکی ہیں، ازواج مطہرات نے بھی کھانا کھایا، تب بھی کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ یہ سارے کھانے کی برکتیں ایمان و تقوی کی بنیاد پر تھی کہ دل میں یہ بات اتر چکی تھی کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ ارے میری بہنوں، یہ دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے، ان ماحول میں اللہ سے ہونے کو بولا نہیں جا رہا، مخلوقات کی یقین کی باتیں بولی جا رہی ہے۔ مجھے تو میرا بیٹا کما کر دیتا ہے، میرا باپ کما کر دیتا ہے، میرا بھائی کما کر دیتا ہے۔ بھائی کو کمانے کی طاقت اللہ نے دی، بیٹے کو کمانے کی طاقت اللہ نے دی، باپ کو کمانے کی طاقت اللہ نے دی، دماغ کی طاقت اللہ نے دی، ہاتھ کے چلنے کی طاقت اللہ نے دی، پیروں سے چلنے کی طاقت اللہ نے دی۔ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا میرا اللہ ہے۔ میری بہنوں، ہمارے دل میں یقین کو اتارنا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن عمرہ بنت رواحہ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ عمرہ بنت رواحہ نے اپنی بیٹی کو فرمایا میری پیاری بیٹی، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام بھوکے ہیں، تیرے ابا بھی اللہ کے راستے میں ہیں، تیرے ماموں بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ نعمان بن بشیر عبداللہ بن رواحہ ان کے ماموں تھے۔ بیٹا یہ کھجور کو لے کر جا، اپنے ابو کو بھی کھلا اور اپنے ماموں کو بھی کھلا۔ جب لڑکی مدینہ منورہ کے گھر سے نکلی، چھوٹی سی بچی، جب ماں نے روانہ کیا، جب میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے تھوڑی کھجوریں دی ہیں، میں اپنے ابا نعمان بن بشیر کو، اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو کھلانے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ کھجوریں میرے ہاتھوں میں ڈال دو۔ وہ بیٹی فرماتی ہیں جب میں نے کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جب دونوں ہاتھوں کے درمیان ڈالا تو میرے نبی کے دونوں ہاتھ بھرے بھی نہیں تھے۔ آپ نے کپڑا منگوایا اور کپڑے کے اندر آپ نے کھجوریں ڈالی۔ پھر ایک صحابی کو کہا غزوہ خندق میں 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے کہ 10 صحابہ کرام کو بلاؤ۔ یوں کر کے 1500 کا مجمع ساری کی ساری کھجوریں کھا چکا، تب بھی کھجوریں ویسی کے ویسی باقی رہی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ تمہاری کھجوریں لے جاؤ۔ یقین اللہ کی ذات پر تھا، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ روزی میں برکت عطا فرماتا تھا۔ اس سے میری بہنوں ایمان نام یقین و تقوی کا ہمارے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں، میرے آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، میرے زبان کے بول صحیح ہو جائے، میرا کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، میرا ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں اپنی بیٹی کو بطور امتحان کے کہہ رہی ہے بیٹی آج جانوروں نے دودھ کتنا دیا ہے؟ کہا اماں جان لینے والے زیادہ ہیں، آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا پانی پلا دے، لینے والے زیادہ ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کے ایمان کا امتحان لے رہی ہے کہ میری بیٹی کے ایمان کا لیول کتنا ہے۔ تو بیٹی نے کہا اماں جان میں دودھ میں پانی کو نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو بوڑھی ماں نے کہا بیٹا رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی ہے، امیر المومنین تو اپنے گھر پر سوئے ہوں گے، امیر المومنین کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ چھوٹی بیٹی کا یقین کتنا اللہ کی ذات پر تھا اور کتنا زندگی میں تقوی تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا اماں جان امیر المومنین تو نہیں دیکھتے، امیر المومنین کا پیدا کرنے والا، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا رب العالمین رات کے اندھیرے میں ہمیں برابر دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ چھوٹی سی بچی کی بات کو سن گئے، حضرت عمر فاروق لرز گئے۔ ایک مدینہ منورہ کی چھوٹی بیٹی کے ایمان کا لیول کتنا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کے دل میں تقوی کتنا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، ماں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی باتوں کو مانا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنے بڑے صحابی امیر المؤمنین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ بچی کنواری ہے، تحقیق کی اس بچی کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اپنے بیٹے سالم کا نکاح اس بیٹے سے کروایا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ ارے میری بہنوں، جب ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اولاد متقی بنتی ہیں۔ خدیجہ دیندار تھی، اللہ نے بیٹی فاطمہ دیندار پیدا کی۔ حضرت فاطمہ دیندار تھی، اللہ نے حسن حسین جیسے نوجوان لڑکوں کو پیدا کیا جن کا تقوی، جن کا راتوں کا رونا، جن کی بہادری پوری دنیا میں معروف و مشہور ہیں۔ جب ماؤں کی زندگی میں یقین ہوتا ہے اور ماؤں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، پروردگار عالم ان کی اولادوں کو نیک بناتے ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی چیز اللہ کی ذات پر یقین ہو اور ہمارے دل میں تقوی ہو۔ یقین و تقوی کا نام تو ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے غامدیہ کی ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلط کام ہو چکا ہے، میں امید سے ہوں، میں حمل سے ہوں، یہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم جاری کر دیجئے۔ قرآن کریم کا شریعت کا اصول ہے، جب کوئی نوجوان لڑکی بغیر شادی شدہ اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جاوے، شریعت فرماتی ہے تم اس پر کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد سے کوئی اگر غلط کام ہو جاوے، شریعت کا فیصلہ ہے ان کو سنگسار کرو۔ زمین میں کھڈا کھود کر مرد کو کھڑا کیا جاتا تھا، عورت کو کھڑی کی جاتی تھی، اور مدینہ کے تمام لوگ پتھر مار مان کر ان کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ ان کا گناہ دنیا میں ختم ہو جاتا تھا، پھر آخرت میں اس گناہ کی پکڑ ان کو نہیں ہوتی تھی۔ وہ قبیلے غامدیہ کی عورت حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ کا صدور ہو چکا ہے، میں حمل سے ہوں، اللہ کے نبی اللہ کا حکم جاری کر دیجئے، مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناپاکی کی حالت میں جانا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی چلی جا، جب تمہارا حمل ختم ہو جاوے، جب بچے کی ولادت ہو جاوے تب آنا، تب میں اللہ کے حکم کو جاری کروں گا۔ جب بچہ پیدا ہوا اس عورت کے دل میں کتنا ڈر ہوگا، 9 مہینے تک بیٹے کو پیٹ میں پالتی رہی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتی، میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ جب بچہ پیدا ہوا کپڑے میں بچے کو لپٹ کر حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اب تو مجھ پر سنگساری کیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس نافرمانی کی حالت میں جانا نہیں چاہتا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تمہارا بچہ بڑا ہو جاوے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کا شریعت کا حکم ہے، حولین کاملین، اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب تمہارے دودھ کی مدت مکمل ہو جاوے تب تم کو سنگسار کیا جائے گا۔ کیا اس عورت کا ایمان ہوگا، کیا دل میں اللہ کا خوف ہوگا؟ 2 سال تک اپنا ارادہ نہیں بدلا، اس کو معلوم تھا مجھے پتھر پڑیں گے، میری آنکھوں پر پتھر لگیں گے، میری جان ختم ہو جائے گی۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا۔ جب بچے کی دودھ کی پینے کی مدت مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کہ یا رسول اللہ اب میرا بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب تو روٹی کھانا شروع کر دی ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڈا کھدوایا ہے اور عورت کو کھڑا کیا ہے، اور مدینے کے صحابہ نے پتھر مارے ہیں، عورت کی جان نکلی ہے۔ اس وقت ایک خون کا قطرہ حضرت خالد بن ولید کے بدن پر گرا، حضرت خالد کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ نکل گیا تو میرے نبی کو پتا چلا، آپ ناراض ہوئے، کہا خالد اس مدینے کی عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کی 70 عورتوں پر تقسیم کی جاتی پروردگار عالم 70 عورتوں کی گناہوں کو معاف کر لیتا، اور ایک روایت میں ہے سارے مدینہ والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا۔ اس عورت نے اسے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ کی ہے۔ میری بہنوں، آج ہماری ماں پردہ کرنے کو تیار نہیں، ہماری بیٹی پردہ کرنے کو تیار نہیں، ہماری بہن پردہ کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ کی بندی گناہوں کی حالت میں یہ اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ یہ اندر کا ایمان کا لیول تھا، ایمان مضبوط تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط بنتے ہیں، ہماری زندگی میں خدا کے حکم آتے ہیں، نماز کی پابندی
پابندی آتی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی آتی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی آتی ہے، تسبیحات کی پابندی آتی ہے، راتوں کا رونا بڑھ جاتا ہے، پھر ماں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ راتوں کی تنہائیوں میں تہجد میں اڑ کر اللہ کو مناتی ہیں۔ جوان جوان لڑکیاں راتوں کی تنہائی میں اڑ کر اللہ کو مناتی ہیں، جوان جوان بہنیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتی ہیں کہ زندگی میں ایمان مضبوط تھا تو بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط بن گئے، اور سب سے بڑا خدا کا حکم نماز ہے۔ زندگی میں نماز کی پابندی آ گئی، عورتیں نماز کی پابند بنے۔ جب گھر میں مستورات نماز کی پابند بنتی ہیں تو گھر کے جوان لڑکے نماز کے پابند بنتے ہیں۔ ارے میری بہنوں، ہمارے جوان لڑکے فجر میں سوئے ہوئے ہیں، دیر دیر تک رات کو گانا بجانا اور رات کو سیریلیں دیکھنا، موبائل میں ہمارا وقت گزارنا ایک کیسی عادت ہمارے گھروں میں آ چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر کے چراغ بند ہو جاتے تھے اور عورتیں سو جاتی تھی۔ جب صبح کا تہائی وقت ہوتا تھا، ایک کمر میں ماں روتی تھی، ایک کونے میں باپ روتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اللہ کے سامنے روتے تھے۔ ارے میرے بہنوں، جب ماں کی زندگی میں دین آتا ہے، اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، ہمارے بچوں کو نمازی بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو جاویں تو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر ہو جاویں تو نماز کے نہ پڑھنے پر بچوں کو مارو۔ شریعت نے مارنے کی ترغیب دی ہے، اس طریقے پر مارو کہ بدن پر نشانات نہ لگ جاوے، تاکہ بچپن سے ہی بچہ نماز کا عادی بنے، اللہ کے تعلق کا عادی بنے، ہمارے جوان لڑکے نمازی بنے، ہماری گھر کی مستورات نماز کا وقت طے کرے۔ ہم تو اذان کے بھی پابند نہیں ہیں بلکہ نماز کے وقت کی پابند ہیں۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کی تقویم لگی ہوئی ہو، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے اچھی طرح وضو کرے، وضو میں آداب کی رعایت کرے، فرائض کی، سنتوں کی، مستحبات کی، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بیچ کی دعا، وضو کے بعد کی دعا پڑھ کر اچھی طریقے پر گھر کی کوٹھڑی میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نماز کو پڑھا کرے۔ گھر میں ساری عورتیں ساتھ میں نماز پڑھے، جماعت کے بغیر پڑھے، لیکن ہمارے وقت نماز کا وقت طے ہو، دادی بھی پڑھتی ہو، بہو بھی پڑھتی ہو، نڑد بھی پڑھتی ہو، بھابھی بھی پڑھتی ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچے سمجھیں گے دیکھو نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ دادی بھی نماز پڑھتی ہیں، امی بھی پڑھتی ہیں، چچی بھی پڑھتی ہیں، جوائنٹ فیملی ہیں، ساری مستورات گھر میں ساتھ میں نماز پڑھتی ہیں۔ ہمارے بچے نماز کا عمل دیکھیں گے، بچپن سے ہی بچے نماز کے عادی بنیں گے، ہمارے گھر میں قرآن کریم کا ماحول بنے، فجر کے بعد ہمارے گھر کی لائٹیں بند نہ ہو جائے، فجر کے بعد ہمارے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو، مغرب کے بعد الف لام میم سجدہ کی، تبارک الذی، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، ان 4 سورتوں کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کا آدھا پارہ، 1 پارہ یہ ہمارا پڑھنے کا معمول ہو۔ 3 تسبیحات کی پابندی فجر کی نماز کے بعد، نماز کے پڑھنے کے بعد قبلہ کی طرف بیٹھ کر معانی کے استحضار کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوہ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، الحمدللہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ 4 کلمے چلتے پھرتے بھی ہماری زبان پر ہو، جھاڑو لگاتے لگاتے بھی، گھر کے برتن مانجتے مانجتے بھی، گھر کو دھوتے دھوتے بھی، کھانا پکاتے پکاتے بھی، 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جن مردوں کی زبانیں اور جن عورتوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی وہ جنت میں ہنستی ہوئی داخل ہوگی۔ اس نے میرے بہنوں ہمارے گھر میں ذکر کا ماحول بنے، ہمارے گھر میں قرآن کریم کے تلاوت کا ماحول بنے، ہم درود شریف کثرت سے پڑھے، صبح شام 100 مرتبہ۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی یا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ ہم تو بڑی گنہگار ہیں، ہم اللہ کے سامنے استغفار
استغفار کرے، ہماری زبان پر استغفار ہو، استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی نہ آوے تو استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو سوچتے ہوئے، یا اللہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ استغفار تو نیکی کرنے کے بعد ہے، اور گناہ کرنے کے بعد تو توبہ ہے۔ ہمارے اللہ والے نیکی کر کے استغفار کرتے تھے کہ پروردگار عالم نیکی کی کمی کو معاف فرما دے اور آئندہ نیکی کرنے کی توفیق دے دے۔ توبہ تو گناہوں کے بعد ہے، 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے۔ ارے میرے بہنوں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، زندگیوں سے پردہ نکل گیا ہے، ہماری جوانیاں برباد ہو گئی ہیں، ہماری بیٹیوں کے سر سے 2 پٹے اتر گئے ہیں، اور ہماری بچوں نے کپڑے آدھے پہن لیے ہیں، ان کے بدن کے کپڑے تنگ ہو چکے ہیں، ہمارے جوان لڑکے انہوں نے داڑیاں نکال دی ہیں، اور ان کے بال حضور کے نافرمانی والے بال ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا معاشرہ ہے۔ حضرت الیاس فرمایا کرتے تھے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اور اخلاق جب بنتے ہیں ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کرے۔ اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو اور اپنے بچیوں کو دیندار بنانا ہو، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو۔ ایک تو ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، جب کسی مولانا کا بیان ہوتا ہے مستورات بہت جمع ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے، جب بہنیں تعلیم کرتی ہیں تو بہت کم خواتین جمع ہوتی ہے۔ ارے اس کتاب میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، صحابہ و صحابیات کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور موت سے پہلے کی تیاری کی باتیں ہیں، زکوٰۃ کے لان کے فضائل، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں، موت کے تذکیرے، اللہ والوں کے واقعات، نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، ذکر کے فضائل، قرآن کے فضائل، تبلیغ کے فضائل، صحابہ صحابیہ کے واقعات، اور اللہ کے رسول کی باتیں اس کتاب میں بھری ہوئی ہے۔ ارے میری بہنوں، یہ کتاب کو جب ہم سنیں گی، اس کتاب کی تعلیم کرے گی، اس کا بہت بڑا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا، ہمارے بچوں کی زندگی پر پڑے گا۔ ہماری ہفتہ واری تعلیم مضبوط بنے، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے گھروں سے نکل کر تعلیم میں شریک ہو، خالی خود نہ ہو، اپنے گھر کی ساری مستورات کو اور اپنے پڑوس کی مستورات کو ترغیب دے کر، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو دعوت دے کر ان کو بھی تعلیم کے حلقوں میں شریک کرے۔ یہ تعلیم کی برکت سے حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے، یہ تعلیم کی برکت سے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کو ہدایت ملی ہے، یہ تعلیم کی برکت سے بچیاں پردوں کی پابند بنی ہیں، اور اس تعلیم کی برکت سے نوجوان لڑکے راتوں کو رونے کے عادی بنے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع کیے، اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کی، تو فضائل کے اعمال کی تعلیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں میں دین کا شوق لائیں گے، ہمارے بچوں کی زندگی عمل پر پڑے گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہو۔ ایمان کیا ہے، نماز پر کیا ملے گا، علم کیا ہے، فضائل والا علم، مسائل والا علم، اور زندگی ہماری اللہ کی یاد والی ہو۔ اقرا میں مسلم بولا جا رہا ہو، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ اور اولاد کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے گا۔ اکرام میں اخلاق ہیں، ایثار ہیں، انصاف ہیں، احسان ہیں، صبر ہیں، بردباری ہیں، اپنی زبان کا کنٹرول ہے، یہ ساری باتیں اخلاق میں آتی ہیں۔ ہمارے گھر میں 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، ہمارے بچے باادب بنیں گے، ہمارے بچوں میں ڈسپلن آئے گا، اور بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، اور بچے دادا دادی کی قدر کریں گے۔ ابا کے گھر کے آنے پر بچے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں ابو بیٹھیں گے وہاں جوان لڑکا نہیں بیٹھے گا، ماں کی باتوں کو نہیں کاٹے گا بلکہ ماں کی باتوں کا اکرام کرے گا، اور ماں کے پیروں کو چومے گا۔ ماں باپ کے حق اس کے سامنے آئیں گے،
6 صفات کے مذاکروں میں چوتھا نمبر اکرام کو خوب بولا جا رہا ہو۔ بیٹا جب راستوں میں چلے تو سلام کرے، بڑوں کے حقوق کو ادا کرے، چھوٹوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بیٹا ہم کسی کو کھانا کھلاوے، ہماری مسجد میں جماعت آئی، اللہ کے رسول کے مہمان، اللہ کے مہمان، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، ہمارے گھر پر ہماری بہن آئی، ہماری نڑد آئی، ہماری پھوپھی آئی، ان کا ہم نے اکرام کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسا پاکیزہ مدینہ منورہ کا معاشرہ تھا، اور ایسی سخاوت تھی، ایسی مہمان نوازی تھی کہ خود بھوکے رہ کر اجنبی مہمانوں کو کھلاتے تھے، رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، اجنبی مہمان ہیں، خود بھوکا رہتے تھے، اور چراغ کے اچھی طرح بہانے اچھی طرح کرنے کے بجائے لائٹ کو بند کر کے خود دانتوں کو چبا کر آنے والے مہمانوں کا پیٹ بھرتے تھے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی محنت کی بنیاد پر مدینے کا بچہ بچہ امت کے غم میں روتا تھا، کسی کی بھوک دیکھی نہیں جاتی تھی، کسی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی تھی، کسی کا گھر میں رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ معاشرہ میرے نبی نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ میری بہنوں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور چھٹی صفات، یہ تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے، اللہ کے دین کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو تازہ کیا جائے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے جوان لڑکے آوارہ بن جائیں گے، ہماری جوان بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں گے۔ اور یوں فرماتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے بچوں کا لباس یہودیت والا، ہمارے بچوں کی ٹوپی، ہمارے بچوں کے سر کے بال یہودیت والے بن جائیں گے۔ ارے میری بہنوں، یہ تمام صفات زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے، ہمارے مرد اللہ کے راستے میں جاوے۔ ابھی اجتماع ہمارے سامنے ہے، ضلع بناسکانٹھا کا اجتماع ہے، 9، 10، 11 کو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ اپنے جوان بیٹوں کو روانہ کرو، اپنے شوہروں کو روانہ کرو، اپنے بھائیوں کو روانہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ اس نے میرے بہنوں، ابھی اجتماع سے ہماری جماعتیں بن رہی ہو، ماں ارادہ کرے، میرے 4 لڑکے ہیں، میں 1-2 کو اللہ کے راستے میں روانہ کروں، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے۔ مدینہ منورہ کا وہ معاشرہ بنا ہوا تھا، اور وہ دین کی محنت مدینہ کے گھر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آیا، چاہے بدر کا ہو تقاضا، احد کا تقاضا ہو، غزوہ بنی مصطلق کا تقاضا ہو، خیبر کا تقاضا ہو، غزوہ موتا ہو، تبوک و حنین ہو، جتنے بھی اللہ کے دین کے تقاضے آئے، ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو روانہ کیا، اور بیویوں نے جعفر طیار کو روانہ کیا، عبداللہ بن رواحہ کو گھر سے بھیجا ہے، اور میرے بہنوں عبداللہ بن زبیر کو بھیجا ہے، حضرت اسماء نے اور حضرت خنسا نے اپنے چاروں کے 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے۔ ارے میرے بیٹو، تم گھر پر واپس مت آنا، تمہاری جوانی دنیا کی چمکانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی آخرت کے بنانے کے لیے ہے۔ کل قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا، خنسا کیا لے کر آئی ہو؟ تو میں اللہ کے سامنے کہی ہوں کہ میں شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ ارے میرے بہنوں، یہ مستورات کے جذبات تھے، اور یہ مستورات کا دینی مزاج تھا، اپنے لالوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ کتنی مدینے کی جوان عورتوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، دیواروں کے ساتھ جوانی کو گزار دی، اپنے جوان بیٹوں کو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا۔ اس سے میرے بہنوں، اللہ کے دین کی محنت ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالو، اور خود بھی اپنی ترتیب بناؤ، اپنے محرم کے ساتھ ہر 3 مہینے پر 3 مرتبہ 3 دن لگاؤ، ہر 3 مہینے پر اللہ کے راستے میں 3 دن جاؤ۔ جب 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کے 3 لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن جاؤ، 10 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ یہ مستورات کے کام کی ترتیب ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میری بہنوں، بھی دعا ہوگی، دعا کے بعد مستورات اپنے لڑکوں کا بھی نام لکھاوے اجتماع سے 4 مہینوں کے لیے چلے کے لیے، اور خود مستورات اپنے محرم کا نام لکھاوے کہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن میں تیار ہوں، 10 دن میں تیار ہوں، چلے میں تیار ہوں، اگر چلہ لگ چکا ہے تو میں بیرون میں تیار ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہماری محنت آخرت میں رنگ لائے گی۔
میری بہنوں مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، زندگی ختم ہونے والی ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے کے حوالے ہونا ہے۔ کتنے جوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی۔ بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کو قبر کے حوالے، ان کے جنازوں کے کندھے ان کے بوڑھے باپ نے پکڑے ہیں۔ ارے میری بہنوں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ پروردگار عالم ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاجہ سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ آنے والے مستورات کے بڑے اچھے جذبات ہیں، ان کے جذبات کو قبول فرما کر عالمی لیول کے لیے ان کے مردوں کو بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مرکز ہے پالم پور کا، اس کی خوب حفاظت فرما۔ یا سے دین کی محنت کا جھنڈا پورے عالم میں بلند ہوئے، سے غیب سے شکل و صورت پیدا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔